بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرمایا اما بعد، بے شک سب سے بہتر بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری چیز، سب سے بری بات نئی چیزیں ہیں، دین میں گھڑی ہوئی نئی باتیں ہیں۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور فرمایا ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں بھی کل کے حدیث کی طرح سنت اور بدعت کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتلائی گئی ہیں کہ جو باتیں شریعت کا حصہ ہیں بس انہی باتوں کو ماننا ہے، اور جو چیزیں نئی باتیں شریعت میں گھڑی گئی ہیں، دین اسلام میں پیدا کی گئی ہیں، وہ ساری باتیں مردود ہیں، ان باتوں کو رد کر دیا جائے گا۔ اور ہر نئی بات جو دین میں جاری کی جائے اور دین میں پیدا کی جائے وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور بدعتیں سب سے بری چیز ہیں۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اب یہ حدیث تو کئی سو سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تب سے لے کر آج تک یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور روایت کا مطلب بتایا جاتا ہے، قرآن کی اہمیت، سنت کی اہمیت سکھائی جاتی ہے، اور بدعت کی قباحت بیان کر کے بدعت سے رکنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ مگر ہم پہچانیں کیسا کہ کون سی بات بدعت ہے اور کون سی بات بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ دین تو آج نہیں آیا، اور کوئی بھی حدیث آج نہیں آئی ہے، یہ سب 1400 سال پہلے کے عرصے کی باتیں ہیں۔ تب سے لے کر آج تک یہ دین چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یقیناً چلے گا۔ مگر ہر دور کے اندر الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ اسلام اس وقت میں عرب میں آیا تھا، بعد میں اس کے بعد آگے بڑھا اور دوسرے ملکوں میں اور کنٹریز کے اندر پہنچتا گیا، اور جس کنٹری میں نہیں تھا وہاں پر اسلام پہنچا۔ ان کے اپنے طور و طریق بھی تھے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسلام ہوتے 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 آگے پہنچتا گیا، اور ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں، ملین، بلین لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اب ہم کیسے پہچانیں کہ بھائی صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ۔ ہر آدمی اپنی عقل سے اس کو پرکھ نہیں سکتا ہے، ہر شخص اپنا دماغ قرآن و حدیث کے اندر گھسا نہیں سکتا ہے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ دین کیا ہے، صحیح کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے یہ سمجھنا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان حل یہ ہے کہ امت کی میجورٹی نے جس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا وہ چیز معتبر ہے۔ امت کی، اہل علم کی میجورٹی نے، بڑے طبقے نے، امت کے سواد اعظم نے جس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیا، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کرام کی باتوں کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے، وہ چیز اوکے ہوگی، معتبر ہوگی، ایکسیپٹیڈ ہوگی، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امت کی میجورٹی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اہل علم حضرات نے اس کو رد کر دیا، تو وہ چیز بدعت قرار پائے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اگر ہم اپنی عقل سے بدعت کا فیصلہ کرنے لگیں گے تب تو ہم قرآن کو بھی نہیں مان سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن بھی ماننے کے لیے باقی نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور ہم کو آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے ہمارے بڑوں سے، بزرگوں سے ایز اے حدیث کے طور پر سنی ہے، مگر وہ حدیث بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، وہ بھی ایک کے بعد ایک دور سے چلتا ہوا آیا۔ بہرحال اتنا ہم نے سنا ہے معتبر حدیثوں کے ذریعے سے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، مگر پورا قرآن ایک کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھایا گیا۔ کنفرم بات ہے، 100% صحیح بات ہے، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے قرآن کو ایک کتاب میں لکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ قرآن ہے لیکن لکھایا ایک کتاب میں نہیں گیا تھا،
کسی صحابی نے سن لیا، انہوں نے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا، کسی نے سن لیا، انہوں نے اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیا، الگ الگ، کسی نے ہڈیوں پر لکھ لیا، کسی نے پتوں پر لکھ کر کے رکھ لیا، کہیں کہیں لکھا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ سارے قرآن کی قرأتوں کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا، لیکن ایک بک میں، ایک طریقے میں ابھی بھی جمع نہیں کیا گیا، کیونکہ بخاری شریف وغیرہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پورا ورلڈ، پورا عالم ایک طریقے پر قرآن پڑھ رہا ہے، جب بالکل اوتھینٹک حدیث، صحیح حدیث، اعلیٰ درجے کی معتبر حدیث سے جب یہ بات ثابت ہے کہ قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری امت ایک طریقے پر قرآن پڑھ رہی ہے، ایک ہی طریقہ امت میں چل رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ قرآن ایک بک میں نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر ہم کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات نہیں تھی وہ بدعت، تو پھر قرآن کا ایک بک میں ہونا بدعت ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلیئر ورڈز کے ساتھ ہے کہ قرآن 7 طریقوں پر پڑھا گیا اور ہم ایک طریقے پر پڑھ رہے ہیں، تو پھر پورا ورلڈ کے اندر جو قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ بدعت ہو جائے گا۔ کیا ہے مسئلہ؟ پھر قرآن کو ایک جگہ جمع کیا گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مگر پھر ایک قرأت پر، ایک طریقے پر، ایک بک کے اندر مکمل طور پر جمع کیا گیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ بدعت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طریقہ بدعت ہے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا انہوں نے پیدا کر دیا۔ میں نے کل بتلایا تھا شریعت میں جو بات ہے وہ معتبر ہے، جو شریعت سے ہٹ کر ہے وہ بدعت ہے، اور شریعت بنتی ہے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کرام کے فیصلوں سے، اور شریعت بنتی ہے ائمہ مجتہدین کے قیاس سے۔ ائمہ مجتہدین فار ایگزامپل حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد ابن حنبل، یہ حضرات اتنے اعلیٰ درجے کے علم پر پہنچے ہوئے تھے کہ ان کو رائٹس تھے کہ وہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک چیز کو ایکسیپٹ کرے اور دوسری چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن پر تھے۔ تو ان کے زمانے تک جو باتیں آئی ہیں وہ شریعت کا حصہ ہے۔ اب ان سے ہٹ کر جو بات پیدا کی جائے دین کے اندر، اس چیز کو بدعت کہا جائے گا۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی بات امت میں آئی ہے تو وہ ہرگز بھی بدعت نہیں ہے، اور اگر صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کسی چیز کا فیصلہ نہیں ہوا مگر بعد میں پوری امت کے اہل علم نے ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ بھی شریعت کا حصہ ہے، وہ بھی بدعت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب قرآن ایک کتاب میں ہونا بدعت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہوا۔ ایک قرأت میں، ایک بک میں ہونا بدعت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ جمعہ کے دن 2 اذانیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی خطبے کے پاس، ممبر کے پاس والی۔ 2 اذانوں کا سلسلہ حضرت عثمان کے زمانے میں شروع ہوا۔ کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور اگر آج کوئی کہے کہ ایک اذان ہونی چاہیے، 2 اذانیں بدعت ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کو اعتراض نہیں ہوا، اور آج 1300-1400 سال کے بعد ہم میں سے کوئی اعتراض کرے اور کہے کہ میں نہیں مانتا، تو تم ہے کون؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری ویلیو کیا ہے؟ جب صحابہ کرام نے نہیں منع کیا تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تراویح تو 20 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ لوگ مسجد میں 2-4 ادھر پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے پڑھا کرتے تھے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ بھئی بدعت ہے تو پھر تو ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھنا بدعت ہو جائے گا۔ پھر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ طریقہ شروع ہوا ایک امام کے پیچھے کا، یہ بدعت ہرگز بھی نہیں ہے، یہ گمراہی ہرگز بھی نہیں ہے، یہ بری بات ہرگز بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ باضابطہ فیصلہ کیا گیا کہ ایٹ ایک ٹائم پر ایک ساتھ میں 3 طلاقیں دی جائیں گی تو اس کو 3 مانا جائے گا، ایک طلاق ہرگز بھی نہیں مانا جائے گا۔ پھر اسی فیصلے کو ساری امت کے اہل علم نے آج تک ایکسپٹ کیا ہے، آج تک، سوائے چند گمراہ فرقوں کے، سب نے اتفاق کیا۔ فقہ شافعی میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3،
فقہ حنفی میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3، فقہ حنبلی میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3، فقہ مالکی میں ایک مجلس کی 3 طلاق 3۔ بلکہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے اعلیٰ درجے کے تھے، اتنے بڑے مقام والے تھے کہ ایک طرف اعلیٰ درجے کے معتبر ثقہ اور بھروسے والے حدیث کے اعلیٰ درجے کے صحیح 10 راویوں کو رکھ دیں، آپ 10 حدیث کے راویوں کو، دوسری طرف امام مالک کو رکھ دیں تو امام مالک کا پلڑا ان 10 کے مقابلے میں بھاری ہو جاتا تھا۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہو چکا ہے صحابہ کے زمانے میں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہوتی ہے۔ ہر دور میں یہی سلسلہ چلتا ہوا آیا، یہی مانا جائے گا، کیونکہ میجورٹی اسی پر ہے، سواد آدم اسی پر ہے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس پر فیصلہ ہوا۔ حضرت عمر کے فیصلے پر کسی صحابی کو اعتراض نہیں ہوا۔ آج اگر کوئی اعتراض کرے گا اس کا اعتراض رد ہوگا، اس کا اعتراض کرنا بدعت ہوگا، وہ شخص مردود ہوگا، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مردود نہیں ہوگا۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا ہے، حدیث میں نہیں ہوتا ہے، اجماع بھی اس پر نہیں ہوا، مگر نیا مسئلہ ہے، نیا، بالکل نیا مسئلہ ہے۔ اب ہم اس کا کیا کریں؟ اس کو بھی ہم بدعت کہہ کر چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ پینٹ شرٹ، جینس پینٹ، ٹی شرٹ جو ہم پہنتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ اب ہم اس کو بدعت کہہ دیں گے کیا؟ اگر بدعت کہیں گے تو پوری دنیا بدعت ہی ہو جائے گی۔ کیسے بدعت ہوگا یہ بدعت نہیں ہوگا۔ اب اس کے بارے میں کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کیا فرماتے ہیں، ان کے مسئلے کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس نالج نہیں ہے، ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ کرنا نہیں آتا، حدیث کا ترجمہ کرنا نہیں آتا، ہم سب جاہل ہیں، ہمیں نالج اتنی نہیں ہے جتنی ان حضرات کو تھی، جتنے رائٹس ان کے پاس تھے اتنے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو مسئلہ لباس کے بارے میں لکھا اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں گے۔ چنانچہ سارے اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ شریعت نے لباس کو طے نہیں کیا ہے، کوئی بھی لباس پہنا جا سکتا ہے، بس یہ ہے کہ سطر کو چھپانے والا لباس ہو۔ اگر سطر کو چھپانے والا لباس ہے تو کوئی بھی لباس پہن لو، جائز ہے۔ اب یہ مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا، حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن قرآن و حدیث میں غور کر کے اہل علم نے ہمارے لیے اس مسئلے کا حل رکھا ہے۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ایروپلین میں نماز پڑھنا کیسے نکالیں گے مسئلہ اس کا؟ قرآن میں کہاں ملے گا، حدیث میں کہاں ملے گا، صحابہ کے زمانے میں کہاں ملے گا؟ جہاز ہی نہیں تھا بھائی جب، تو مسئلے کا حل کیسے ہوگا؟ تو ہر دور کے اہل علم حضرات جو اتنے ایتھارٹیز رکھتے ہیں اپنے پاس، اتنے رائٹس رکھتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں غور کر کے مسئلہ بتائیں، ان کے مسئلے کو ہم قبول کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اتنے رائٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنی نالج نہیں ہے، ہم جاہل ہیں۔ تو ہمیں جو اہل علم ہیں ان کی بات پر بلیو کرنا پڑے گا، ان کی بات پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی ہی نہیں گئی تھی، بلکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بعض صحابہ حدیث لکھنے والوں کو ڈانٹا کرتے تھے، کیوں لکھ رہے ہو؟ مگر 200 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حدیثوں کی کتابیں جمع کی گئیں، حدیثوں کی کتابیں لکھی گئی۔ اب اگر ہم بدعت کہنے لگیں تو آج کے دور میں حدیث کی ساری بکس بدعت ہو جائیں گی، ساری بکس بدعت ہو جائیں گی۔ اب ساری حدیث کی کتابیں جمع کی گئی۔ اب ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مختلف صحابہ نے سنی، اور صحابہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے، کئی ملکوں میں پھیل گئے، کسی صحابی نے وہاں دین پہنچایا، کسی نے وہاں دین پہنچایا۔ جن صحابی سے جنہوں نے روایتیں لی انہوں نے اپنی روایت کے مطابق حدیثیں جمع کر دیں۔ اب اگر کوئی بندہ صرف ایک کتاب کو پکڑ کر کے بیٹھے اور کہے کہ میں صرف بخاری کو مانوں گا، باقی کتابوں کو نہیں مانوں گا، یہ بدعت ہے۔ یہ بدعت ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں صرف بخاری کو مانوں گا، باقی کتابوں کو نہیں مانوں گا، صرف مسلم کو مانوں گا، باقی کتابوں کو نہیں مانوں گا، صرف ابو داؤد کو مانوں گا، باقی کتابوں کو نہیں مانوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حجت ہے، جو طریقہ ہمیں صحابہ سے پہنچا، جو طریقہ ہمیں اماموں سے پہنچا، جو طریقہ ہمیں تابعین اور اہل علم سے پہنچا، وہ طریقہ حجت ہے ہمارے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں، یہ وہ کوئی بھی کتاب کی حدیث حدیث ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ کہے کہ میں صرف صحیح حدیث کو ایکسپٹ کروں گا، ضعیف حدیث کو میں نہیں مانوں گا، تو یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، صحیح حدیث ضعیف حدیث کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں علماء نے لکھی ہے راوی حدیث کو دیکھ کر کے، اور حدیث کو ضعیف منشن اس لیے ہی کیا گیا کیونکہ اس میں حدیث ہونے کی پاسبلٹی ہے۔
اگر حدیث ہونے کی پاسبلٹی ہی نہ ہوتی تو اس کو من گھڑت کہا جاتا، موضوع کہا جاتا۔ من گھڑت اور موضوع نہ کہنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ضعیف ہونے کے باوجود حدیث ہونے کی پاسبلٹی اس کے اندر ہے۔ جب ہے تو وہ بالکل ریجیکٹڈ نہیں ہوگی۔ اب اس کے کچھ رولز ہیں، علماء نے بتلائے ہیں، ضعیف حدیث عمل میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے، اس کی ایک تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، مگر بہرحال بتانا مقصد یہ ہے بھائی، اگر ہم یہ اپنے دماغ سے قرآن کو سمجھیں گے، اپنے دماغ سے ہم حدیثوں پر ریسرچ کریں گے اور ہمیں جو سمجھ میں آیا وہ بدعت اور باقی سب غلط، صحابہ کے فیصلے بدعت، ائمہ کے فیصلے بدعت، آج سے جو 1300 سال سے بڑے بڑے جوار علم گزرے ہیں جنہوں نے قرآن سمجھا، حدیث سمجھا، ہم تک دین پہنچایا، ان کے سارے فیصلے بدعت، اور آج میں کھڑے ہو کر کہوں کہ یہ سب کچھ بدعت ہے اور میں ان سب کی باتوں کو نہیں مانتا، مجھے جو ٹرانسلیشن میں دکھ رہا ہے یا اسلام 360 ایپ میں دکھ رہا ہے یا فلاں فلاں ایپ سے میں لے رہا ہوں وہ حدیث ہے، وہ حجت ہے۔ بھئی کہاں کی مٹی کہاں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے بڑے اہل علم معتبر نہیں ہے تو آج کے زمانے کا کوئی بندہ کیوں معتبر؟ بات سمجھ رہے؟ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دیں، یقیناً ہمارے لیے قرآن حجت ہے، قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، قرآن اور حدیث پر ہی عمل کرنا ہے، مگر قرآن اور حدیث ہمارے اوپر نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن و حدیث کو ہم نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے، بیچ میں جو چین ہے جنہوں نے حدیث سمجھایا ہے اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اس پر بھروسہ نہیں کریں گے تو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ الغرض ان سب چیزوں سے ہٹ کر کوئی بھی نئی بات پیدا کریں گے تو وہ نئی بات دین میں اگر جاری کریں گے تو وہ بات بدعت ہو جائے گی، اگر دین میں پیدا کریں گے تو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسا کہ میں نے مثال دی تھی اور سمجھایا تھا کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے بہت سی مسجدوں کے اندر، یہ بدعت ہے۔ یہ کیوں؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی اس پر اجماع نہیں ہوا، اور 4 مسلکوں میں سے کسی بڑے مسلک کے اندر بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ اب ہم نے ایک نئی بات پیدا کر دی اور اس کو دین کا حصہ بنایا، دین سے جوڑا۔ دین سے جوڑیں گے تو بدعت ہوگا، دین سے نہیں جوڑیں گے تو بدعت نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا یہ اہم بات۔ کیوں؟ اب یہ نئی بات دین سے جوڑ رہے ہیں، ضروری ہے، دینا ضروری ہے، جو نہیں دے گا وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ جماعت کا ہے، ایسا کر دیں گے تو اب یہ طریقہ بدعت۔ ہاں اذان کے بعد درود پڑھنا تو خیر حدیثوں کے اندر موجود ہے، وہ پڑھنا چاہیے، وہ تو سنت بھی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اب اگر ہم دین میں کوئی نئی چیز پیدا کریں گے بدعت ہے، اب اس کو ہمیں اختیار نہیں کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ دنیاوی چیزوں میں پیدا کریں گے وہ بدعت نہیں ہوگا۔ نئی نئی چیزیں آج کل کے زمانے میں ہیں، ہم گاڑیاں چلاتے ہیں، ہم آج کے زمانے کے اعتبار سے رہتے ہیں، آج کے زمانے کی چیزیں یوز کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو بدعت نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ہماری دنیا سے ریلیٹڈ ہے، ہمارے ضروریات سے ریلیٹڈ ہے، دین کا حصہ نہیں ہے۔ جو دین بنائے گا نئی چیز کو، درحال ہے کہ اس کو کسی اہل علم نے نہیں لکھا، سارے لوگوں نے اس کو رد کیا ہے، وہ بدعت ہوگی، وہ مردود ہوگی، وہ گمراہی ہوگی، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ تھوڑا سا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ آج کل کوئی بھی بندہ کھڑے ہو کر اپنے اعتبار سے فیصلے کر رہا ہے، یہ صحیح، یہ غلط، یہ غلط، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ہمارے پاس اتنا رائٹس ہیں کیا؟ ہم وہ لیول پہ ہے کیا؟ اگر ہے تو پھر ہم خود اس قابل ہے کہ لوگ ہمیں فالو کریں، نہیں تو پھر ہم جن کو ساری امت نے فالو کیا ہے ان کو ہم فالو کریں، اسی کے اندر عافیت ہے اور نجات ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو مرتے دم تک قرآن و سنت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر بدعت اور ہر گمراہی سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔